میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے، گھبراؤ مت، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم نیک جنات ہیں، بلکہ ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ ہمارے شہنشاہ جنات نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا ایک مشن پورا کرنے کے لیے۔ ذرا سا یہاں سے دور ایک درگاہ ہے، وہاں پر ایک عامل بیٹھتا ہے جو لوگوں کو بے وقوف بنواتا ہے، کام کرواتا ہے ہمارے بھولے بھالے جنات سے، جنہیں وہ ہمارے قبیلے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے، اس شرط پر کہ ان جنات کی وہ شادیاں کروائے گا، وہ بھی انسانی لڑکیوں سے، لیکن یہاں لا کر وہ انہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ لیکن جب شہنشاہ جنات کا ایک خاص جنات اس کی قید میں چلا گیا، تب انہوں نے ہم دونوں کو اسے چھڑوانے کے لیے بھیجا۔ ہم روزانہ اسی درگاہ پر جاتے ہیں، اس عامل کے پاس جس نے ہمارے جنات کو اپنی قید میں کر رکھا ہے، بس ہمیں ایک بار موقع مل جائے تو ہم اسے آزاد کروا لیں گے، اس کے بعد ہم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے، لیکن جب بھی ہمارا دل چاہے گا ہم تمہارے پاس بریانی کھانے ضرور آئیں گے۔ ان کی بات سن کر تو میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ اب خراب موسم اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے میرے نیچے زمین پر گرے ہوئے ٹھیلے کو اٹھایا، سارا سامان اس پر رکھا اور مجھے سرگوشی میں کہنے لگے، چلو آؤ بہن، ہم تمہیں گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے گلی کے کونے پر چھوڑا، پھر رومال میں بندھی ہوئی وہ ساری سونے کی انگوٹھیاں میرے ٹھیلے پر رکھ دی۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، جاؤ یہ سب تمہاری ہیں، یہ تمہارا انعام ہے کیونکہ تم نے ہمیں خوش کیا تھا۔ یاد رکھنا، ہمارے بارے میں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، کیونکہ ہم ہر کسی کے سامنے نہیں آتے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں دور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ جبکہ میں نے وہ رومال اٹھا لیا، میں بار بار اس رومال کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر گئی تو بچوں نے خوشی خوشی شور مچا دیا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کی ماں کے ساتھ آج کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر ہوائیاں دیکھیں تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے بچوں سے کہا کہ اپنی ماں کو پانی پلاؤ، پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا فریدہ، کچھ تو بتاؤ، آج اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ میں نے کچھ کہے بنا ہی وہ رومال ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے انہوں نے وہ رومال کھول کر دیکھا تو حیرت سے بت بن گئے، کہنے لگے، کیا سچ میں یہ سونے کی انگوٹھیاں ہیں؟ کیونکہ ان کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ خالص اور اصلی سونا ہے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر حیران تھے، کہنے لگے، یقین نہیں آتا، کیا وہ آدمی تمہیں بے وقوف تو نہیں بنا گئے؟ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر انہیں مجھ سے کوئی مطلب ہوتا تو مجھ سے جھوٹ کہتے، نہ مجھے غریب عورت سے ان کا کیا لینا دینا۔ تو پھر جیسے ہی میں نے وہ ساری سونے کی انگوٹھیاں فروخت کی تو پیسوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ سب سے پہلے میں اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ پہلے اپنے روزگار کا بندوبست کرو، تم روزانہ یوں ٹھیلا گھسیٹ کر لے جاتی ہو، اس گھر کی خاطر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد آخر کار میں نے اسی کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ مجھے ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں اپنی دکان بنا سکوں۔ میں وہاں پر بریانی ہی بیچنا چاہتی تھی، بریانی کی ایک بڑی دکان بنانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری جگہ خالی ہے، آپ وہاں دکان بنا لیں۔ جب میں نے اس جگہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو مارکیٹ سے ذرا فاصلے پر تھی، یہاں پر میری بریانی اچھی خاصی تعداد میں فروخت ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے وہاں اپنی دکان بنا لی۔ ساتھ ہی ساتھ شوہر کا ہسپتال میں علاج بھی چل رہا تھا۔ سارے بچے خوش تھے کہ ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ خاندان والے بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ پل بھر میں ہی فریدہ اتنی امیر ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بریانی لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر کھانا پسند کرتے ہیں،